Assalamu alaikum student. In this lecture we are going to discuss section number 19 of Drug Act 1976, and which is the procedure for inspectors. Procedures for drug inspector, which may be provincial drug inspector or a federal drug inspectors. پروونشل اور فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے جو ہے نا پھر آگے فردر سب سیکشن ہیں۔ سب سیکشن 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ایک انسپیکٹر جو ہوگا وہ سیکشن نمبر 18 میں جو پاور آف انسپیکٹرز ڈیفائن کی گئی ہیں، اس کے تحت جو ہے کارروائی اپنی عمل میں لائے گا، اور جہاں پہ وہ یہ کارروائی کرے گا چیکنگ کی، انسپیکشن کی، وہ جو ہے آنر کو جو اس پریمیسز کا، اس جگہ کو جو ہے نا چلانے والا وارنٹر ہوگا، اس کو ایک رسید جاری کرے گا، ٹینڈر اور ریسپٹ دیر آف، موقع پہ جو ہے نا ایک رسید جاری کرے گا اس انسپیکشن کی۔ اور سب سیکشن 2 میں جو ہے نا سیمپل لینے کا جو ہے نا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر جو ہے اگر کسی جگہ پہ سیمپلنگ کے لیے جاتا ہے اور وہ سیمپلنگ ٹیسٹ اور انالیسس کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو وہ اس سیمپلنگ کرنے کا جو مقصد ہوگا وہ ایک ریٹن فارم میں جو ہے نا لکھے گا، ایک پرسکرائبڈ فارم، ایک فارمیٹ دیا جاتا ہے باقاعدہ۔ اس ایکٹ میں جب ہم آگے ڈیٹیل سے سیکشن اور رولز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے متعلقہ فارم بتائے گئے ہیں جن پہ جو ہے سیمپلنگ کی جاتی ہے، اور ان فارم کو بھی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ۔ اور اس لیکچر میں لاسٹ میں آپ لوگوں کو جو آفیشیل گزٹ ہے پاکستان کا، جس میں جو ڈرگ ایکٹ 1976 پبلشڈ ہوا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو سیمپلنگ کا آپ نے جو ہے نا ریٹن مقصد جو ہے نا آپ رائٹ کریں گے، لکھیں گے، اور اس آنر کو نا پرووائڈ کریں گے، اور اس کی موجودگی میں جو ہے نا سیمپل لیے جائیں گے جب تک کہ وہ اپنی رضامندی کے ساتھ موقع سے غائب نہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ سیمپل کو 4 پورشنز میں ڈیوائیڈ کریں گے، آپ 4 حصوں میں جو ہے نا تقسیم کریں گے، اور اس کے اوپر جو ہے نا اس کو سیل کیا جائے گا، مؤثر طریقے سے ایفیکٹیولی سیل کیا جائے گا، اور سوٹیبلی مارک دا سیم اینڈ پرمٹ سچ پرسن ٹو ایڈ ہز اون سیل۔ اپنی مہر مالک کو بھی جو ہے نا یہ پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنی سٹیمپ بھی سیمپلنگ سیل کے اوپر لگائے، تاکہ اس کو جو ہے ایک گواہی کے طور پہ پیش کیا جا سکے۔ اف اینی اینڈ مارک ٹو آل اینڈ اینی دی پورشن سو سیل اینڈ مارک، یعنی کہ کسی بھی قسم کی آپ نے سیمپلنگ کی ہے اس کو سیل کریں، اور آنر کو بھی کہیں کہ وہ جو ہے اس کے اوپر اپنی سیل لگائے، اپنی سٹیمپ لگائے۔ provided that where the sample is taken from the premises whereon the drug is being manufactured, it shall be necessary to divide the sample into 3 portion only۔ جہاں پہ ادویات کی تیاری کی جا رہی ہے وہاں پہ اگر کوئی ڈرگ انسپیکٹر سیمپلنگ کے لیے جاتا ہے تو سیمپلنگ کی تعداد صرف سیمپلز کی تعداد صرف 3 ہوگی، سیمپل کو آپ 3 پورشن میں ڈیوائڈ کریں گے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر جو ہے سیمپل جو ہے آپ کا اس کا کنٹینر بہت ہی سمال ہے، اور آپ اس کے جو ہے نا 4 پورشنز میں اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ اس کے جو ہے نا 4 پورشنز بناتے ہیں تو ڈرگ کے جو ہے نا ڈیٹوریٹ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے یا ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کیس میں جو ہے نا آپ جو ہے نا کیا کریں گے، اس جو ہے نا 3 سے 4 جو ہے نا کنٹینر لے سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے باقاعدہ سیل اور مارک کریں گے۔ اچھا نیکسٹ وہ ہمیں بتا رہا ہے پرووائڈیڈ فردر دیٹ اف دی کنٹینٹ آف ون کنٹینر آر انسفیشینٹ فار دا لیبارٹری ٹیسٹ اینڈ انالیسس، دا انسپیکٹر میں انکریز دی نمبر آف کنٹینر۔ اگر جو وہ سیمپل لیے جا رہے ہیں وہ لیبارٹری ٹیسٹ اور انالیسس کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے، کافی نہیں ہے، ان کی کوانٹٹی بہت کم ہے، اور ڈرگ انسپیکٹر جو ہے نا یہ محسوس کرتا ہے کہ کوانٹٹی کم ہے، تو وہ نمبر آف کنٹینرز کی تعداد بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔ اور سب سیکشن 3 میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ the inspector shall restore one portion of a sample so divided or one container as the case may be to person from whom he takes it
ایک سیمپل کا جو سیل کیا گیا جو ہے نا پورشن یا کنٹینر ہوگا وہ اس مالک کے حوالے کر دیا جائے گا، اور جو ہے باقی جو ہوں گے آپ کے 3 پورشنز یا 3 کنٹینرز وہ آپ 7 دن کے اندر اندر ایک ڈرگ انسپیکٹر ان کو ڈسپوز آف کر دے گا۔ اور تیسرے سب سیکشن کی جو کلاس 1 ہے، کلاس آئی کہہ لیں یا کلاس 1 ہے، اس میں وہ کیا بتاتا ہے، کہتے ہیں 1 پورشن جو ہوگا سیمپل کا وہ گورنمنٹ انالسٹ کو ڈسپیچ کیا جائے گا، بھیجا جائے گا۔ دوسرا سیمپل جو ہوگا سب کلاس 2 میں جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پروونشل کوالٹی کنٹرول کو بھیجا جائے گا، یا پھر سینٹرل لائسنسنگ بورڈ کو بھیجا جائے گا، یا پھر رجسٹریشن بورڈ کو بھیجا جائے گا، جو بھی جو ہے نا آپ ایک کیس اس میں انوالو ہو۔ اور کلاس 3 میں سب سیکشن 3 کی کلاس 3 میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیسرا پورشن جو ہوگا، تیسرا سیمپل جو ہوگا وہ جو ہے وارنٹر کو بھیجا جائے گا، اور جو ہے نا وارنٹر کو ڈیفائن کیا گیا ہے، یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سب سیکشن 3 آف سیکشن 32، سیکشن 32 کا جو سب سیکشن 3 ہے اس میں وارنٹر کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ یہ جب میں آپ کے ساتھ اس لیکچر کے لاسٹ میں شیئر کروں گا ڈرگ ایکٹ 1976 آفیشیل گزٹ میں، اس میں جو ہے نا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو سٹاپ کر کے۔ تو سب سیکشن 4 میں جو ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ آپ اس پہ تھوڑی سی کنسنٹریٹ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں انسپیکٹر ایک ایسا سیمپل کلیکٹ کرتا ہے جس میں واضح طور پہ جو ہے نا آنکھ کے ذریعے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا فلدی ہے، ٹریٹ سبسٹینس پہ مشتمل ہے، یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی کنٹامینیشن، کوئی جام وام وغیرہ انسیکٹ راڈینٹ وام وغیرہ جو ہے نا نظر آ رہا ہے، تو اس کو جو ہے 4 پورشن میں ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بالکل سیم اسی کنڈیشن میں جو ہے پیک کیا جائے گا، سیل کیا جائے گا، اور جو ہے اس کو جو ہے ڈرگ کورٹ یا سینٹرل لائسنسنگ بورڈ یا رجسٹریشن بورڈ جو بھی اس میں کیس ہوگا اس کو فردر پروسیڈنگ کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اب سب سیکشن 5 میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے نا ایک انسپیکٹر کوئی بھی ایکشن لیتا ہے یا کوئی بھی کارروائی کرتا ہے تو وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھے گا۔ اس کی کلاس اے سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، اے اور بی 2 کلاسز ہیں سب سیکشن 5 کی۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جو سب کلاس اے ہے وہ کہتا ہے جیسے ہی عملی طور پہ جو ہے ایک ڈرگ انسپیکٹر کو یہ اس کے نالج میں آتا ہے، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے جس جگہ پہ اس نے انسپیکٹ کیا ہے، جس جگہ کو، وہاں پہ کسی قسم کی بھی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، یہ ڈرگ جو اس نے سیمپلنگ کی ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے نا اس ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کر رہی، تو فوری طور پہ ہی شیل فورتھ ود ریووک دی آرڈر پاسڈ انڈر، یعنی کہ وہ جو سیل کے یا جو آرڈر ہوں گے یا جو سیمپلز وغیرہ ہوں گے وہ فوری طور پہ پابند ہوگا ان کی واپسی کا، اور انہیں جو ہے نا ڈی سیز کرنے کا، اور جو ہے نا وہ پابند ہوگا کہ فوری طور پہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے وہ اس کو جو ہے نا ریووک کرے گا، اپنے آرڈر کو واپس لے گا، اور جو ہے نا بورڈ کو انٹیمیٹ بھی کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی۔ کلاس بی میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر جو ہے اس نے جو ڈرگ کا سٹاک سیز کیا ہوا ہے، اور جو ہے ایز سون ایز مے بی انفارم دی بورڈ کنسرن اینڈ ٹیک اٹس آرڈر ایز کسٹڈی دیئر آف، اگر جو ہے نا وہ اس نے ڈرگ کا سٹاک سیز کیا ہے تو وہ جلد از جلد جو ہے بورڈ کو بھی انفارم کرے گا، پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کو، اور جو ہے فردر جو ہے اس کے اوپر ان کی اوپینین آرڈر کے تحت جو ہے نا کام کرے گا بورڈ کی۔ provided that where a federal inspector not competent to take action under section 30، وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل انسپیکٹر جو ہے نا وہ کام کرنے کے کمپیٹنٹ اہل نہیں رہا ڈسٹینس کی وجہ سے یا کوئی بھی کسی بھی دوسری وجوہات کی بنیاد پہ، تو وہ جو ہے اپنی ساری اتھارٹیز اور سٹاک وغیرہ جو اس نے جو ہے ٹیک اوور کیا ہے وہ پروونشل انسپیکٹر کو بھی فارورڈ کر سکتا ہے، اور اسے جو کہ اس ایکٹ کے تحت پھر اسے جو ہے نیکسٹ کاروائی عمل میں لاتا ہے۔ سب سیکشن 6 کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں پروونشل انسپیکٹر آن فائنڈنگ اینی کنٹراوینشن آف دس ایکٹ شیل انلیس دی بورڈ ادروائز ڈائریکٹ آلویز ریفر دی کیس ٹو دی پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ۔ پروونشل انسپیکٹر جو ہوگا اگر وہ کہیں پہ بھی جو ہے نا اس ایکٹ کی خلاف ورزی کو پاتا ہے تو جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ کیس کو ریفر کرے گا پروونشل کوالٹی کنٹرول
بورڈ کو جو ہے نا وہ ریفر کرے گا NC کا، اور آرڈر کا جو ہے نا متلاشی رہے گا، آرڈر کے جو ہے نا جواب رسپانس کے جو ہے نا اس میں انتظار کرے گا، انتظار میں رہے گا، اور جو ہے نا کہ بورڈ جو ہے نا کیا کردار ادا کرتا ہے، کیا جو ہے کارروائی کرنے کا کہتا ہے۔ تو سب سیکشن 7 جو ہے یہ سیکشن نمبر 19 کا لاسٹ سب سیکشن ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ فیڈرل انسپیکٹر آن فائنڈنگ اینی کنٹراوینشن آف دس ایکٹ فار وچ ہی از اتھرائزڈ شیل انلیس ادروائز ڈائریکٹ always refer the case to the Central Licensing Board or Registration Board or any other authority as may be specified for the purpose and seek any further orders as the action to be taken in respect of such contravention۔ تو فیڈرل انسپیکٹر جو ہوگا، یہاں جو سب سیکشن 6 تھا وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے۔ پروونشل انسپیکٹر جو ہوگا وہ ہمیشہ کیس کو فارورڈ کرے گا پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کو، اور فیڈرل انسپیکٹر اگر کہیں کوئی انسپیکشن کرتا ہے اور جو ہے نا کسی کنٹراوینشن کو جو ہے چیک کرتا ہے، پکڑتا ہے، تو وہ جو ہے کیس ریفر کرے گا CLB کو، سینٹرل لائسنسنگ بورڈ کو، رجسٹریشن بورڈ کو، اور کوئی بھی جو ہے نا اتھارٹی جو اس چیز کا، اس کام کی مجاز ہوگی اس کو کیس ریفر کرے گا۔ تو یہ ہمارا تھا سارا جو ہے پروسیجر فار انسپیکٹرز، چاہے وہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹرز ہو یا پھر جو ہے پروونشل انسپیکٹر ہو۔ تو یہ جو ہے نا اس سیکشن نمبر جو ہے نا 19 کے تحت جو ہے اپنی کارروائی عمل میں لائیں گے۔ نیکسٹ جو ہے یہ چیپٹر نمبر 3 ہے ڈرگ ایکٹ 1976 کا، اور اس میں جو ہے پروہیبیشنز جو ہے نا بیسیکلی بتائی گئی ہیں کہ جو ہے ممانعت، یعنی کہ کس کس کام کی کس جو ہے نا کام سے جو ہے منع کیا گیا ہے ڈرگ کی امپورٹ، مینوفیکچر اینڈ سیل آف ڈرگ میں، اور یہ بیسیکلی جو ہے نا سیکشن نمبر 23 ہے ڈرگ ایکٹ 1976 کا، اور اسی کو صرف جو ہے نا آپ کے کورس ورک میں ایکسپلین کیا گیا ہے، اور جبکہ اس چیپٹر کے اندر اور دوسرے سیکشنز بھی انکلوڈڈ ہیں، تو صرف ہم اسی کو ڈسکس کریں گے۔ اور ابھی یہ لیکچر ہم یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں اوریجنل پرنٹ جو ہے آفیشیل گزٹ آف ڈرگ ایکٹ 1976 کا وہ دکھاتا ہوں، آپ جو ہے اس کو ویڈیو کو پاز کر کے اسے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اس کے سارے سیکشنز کو ریویو کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں ہم چلتے ہیں ڈرگ ایکٹ 1976 کی طرف۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارا جو ہے نا اوریجنل پرنٹ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، دی گزٹ آف پاکستان، ٹھیک ہے، پبلشڈ بائی اتھارٹی اسلام آباد، ٹیوزڈے 18 مئی 1976، 18 مئی 1976 کو جو ہے نا یہ پبلشڈ ہوا تھا، اور اس کا جو ہے نافذ العمل ہو چکا تھا۔ تو یہ جو ہے نا یہ میں اس کو جو ہے آگے کرسر کو موو کر رہا ہوں، اور آپ اس کو جو ہے نا ویڈیو کو پاز کر کے سارے سیکشن اس کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکٹری چیپٹر ہے، اور اس میں جو ہے ٹوٹل آپ کے جو ہے سیکشن آ جاتے ہیں۔ ہم اس میں جب دیکھتے ہیں تو یہ اس میں جو ہے سیکشن نمبر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سیکشن جو ہے نا بیسیکلی 3 سیکشن کے بعد آپ کا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ سیکشن نمبر 1 میں آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ ٹائٹل، ایکسٹینٹ وغیرہ، اور سیکشن نمبر 2 میں جو ہے اس کی انفورسمنٹ اور جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے، ایکسٹینٹ وغیرہ بتایا گیا ہے۔ سیکشن نمبر 3 ہمارا ڈیفینیشنز کا ہے۔ سیکشن نمبر 4 سے چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ ایڈمنسٹریشن اینڈ انفورسمنٹ کا ہے،
اور یہ جو ہے نا آپ اس کے سیکشن جو ہے سیکشن نمبر 4 سے سیکنڈ چیپٹر ہمارا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے ہمارا اینڈ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ویڈیو کو پاز کر کے. یہ ہمارا جو ہے چل رہا ہے. اور یہ سیکشن نمبر 22، تو سیکشن نمبر 4 سے لے کے سیکشن نمبر 22 تک ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے، اور سیکشن نمبر 23 سے ہمارا جو ہے پروہیبیشن چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے نا ہمارا چیپٹر نمبر 3 جو ہے 23 سیکشن سے جو ہے نا سٹارٹ ہوتا ہے، اور سیکشن نمبر 26 پہ جا کے چیپٹر نمبر 3 اینڈ ہو جاتا ہے. اور چیپٹر نمبر 4 آپ دیکھ سکتے ہیں آفینسز، پینلٹیز اینڈ پروسیجرز کا ہے، اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے سیکشن نمبر 27 ٹو جو ہے نا آن ورڈز آپ لے جائیں اس کو. سیکشن نمبر 42 تک 27 ٹو 42 سیکشن نمبر 27 ٹو 42. اور پھر اس کے بعد جو ہے 5th چیپٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ لاسٹ چیپٹر ہے. مسلینیس جو ہے اس چیپٹر کی ہیڈنگ ہے، اور اس میں جو ہے 43 ٹو 45 ٹوٹل جو ہے تین سیکشن جو ہے نا انکلیوڈ کیے گئے ہیں. اور یہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیپٹر ریپیل اینڈ سیونگ کا جو ہمارا سیکشن ہے 45، یہ لاسٹ سیکشن ہے ڈرگ ایکٹ 1976 کا. تو یہ سارا جو ہے آپ کو ایک آئیڈیا دینا ضروری تھا کہ آپ جو ہے نا اوریجنل پرنٹ میں بھی جو ہے آفیشیل گزٹ پاکستان کا دیکھ سکیں. یہ فائل آپ کو جو ہے PDF فارم میں بھی اویلیبل ہے. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو چاہیے تو مجھ سے جو ہے کنٹیکٹ کر سکتا ہے، اس کو میں پرووائڈ کر سکتا ہوں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے پھر نیا چیپٹر جو پروہیبیشنز کا ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور اپنا جو ہے اس کا ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.